ملی یکجہتی کونسل پاکستان نے تحریک لبیک کے گرفتار رہنماؤں اور کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت سے کہا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدوں پر عمل کیا جائے۔ ہم اس وقت یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک جس پر حکومت نے پابندی عائد کی، لیکن آج تک اس جماعت کی پابندی کے بارے میں اپنا ریفرنس حکومت سپریم کورٹ میں دائر نہیں کر سکی۔ اس لیے یہ حکومت کی طرف سے پابندی کا اقدام غیر آئینی بھی ہے اور غیر جمہوری بھی ہے۔ پھر تحریک لبیک کے سربراہ کو نظر بند رکھنا، عدالتوں کے احکامات کے باوجود رہا نہ کرنا، یہ سراسر بدنیت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنے رویے اور ناقص اسلوب کی وجہ سے پورے ملک میں احتجاج اور دھرنوں کا ماحول خود مہیا کر رہی ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ حکومت نے جو معاہدے کیے، جو عہد و پیمان کیے اور دینی قائدین نے اس کی ضمانت دی، اور دینی قائدین کو بھی حکومت کو بھی ان معاہدوں سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اور تحریک لبیک کے کارکنان کو رہا بھی کیا جائے اور ان کی لیڈرشپ کو رہا کیا جائے، اور حکومت نے ان سے جو معاہدے کرتے ہوئے وعدے کیے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ملی یکجہتی کونسل کے جنرل سیکرٹری لیاقت بلوچ نے دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ملی یکجہتی کونسل 24 اکتوبر کو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پیغمبر اسلام مرکز وحدت المسلمین کانفرنس کا انعقاد کر رہی ہے۔ 24 اکتوبر کو انشاءاللہ کنونشن سینٹر میں پیغمبر اسلام مرکز وحدت المسلمین کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ملی یکجہتی کونسل کی تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ماہ ربیع الاول میں موجودہ حالات کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک بڑی کانفرنس منعقد کی جائے۔ الحمدللہ اس کی میزبانی مجلس وحدت مسلمین نے قبول کی، اور اسی کے مطابق ایک بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ انشاءاللہ تمام مسالک کی دینی جماعتیں اس میں بھرپور شرکت کریں گی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ ملک میں آئین کو اس کی روح کے مطابق نافذ کیا جائے تو ریاستی اداروں اور ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کو اس کی روح کے مطابق نافذ کر دیا جائے تو ہمارے ریاستی بھی، ریاست کے اداروں کے بھی، سیاست اور پارلیمنٹ کے بھی، اور اخلاقی اور تہذیبی جو چیلنجز درپیش ہیں، آئین کا نفاذ ہی ہمارے مسائل کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس پر عمل سے ہی ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل ملی یکجہتی کونسل لیاقت بلوچ نے مطالبہ کیا کہ حکومت وقف املاک ایکٹ، گھریلو تشدد بارے بل اور اسلام مخالف قانون سازی ختم کرے۔
انہیں وقف املاک ایکٹ واپس لینا چاہیے، گھریلو تشدد کے انسداد کے عنوان سے جو مسلم خاندان کو توڑنے کا ایک شیطانی کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کو واپس لیا جائے۔ نظام تعلیم میں در پردہ جو سیکولرزم مسلط کیا جا رہا ہے، اسے واپس لیا جائے۔ پھر اسلام کی قبولیت کے حوالے سے ایک ایسی قانون سازی کی جسے اسلامی نظریاتی کونسل، خود وفاقی وزارت مذہبی امور نے رد کیا ہے، لیکن انسانی حقوق کی وزارت بھی اور خود وزیر اعظم بھی اس کو واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے ہمارا موقف ہے کہ حکومت اگر اپنے ان اعلانات اور اپنی ان تقاریر کی کے مقاصد کے ساتھ اگر مخلص ہے، انہیں بلا تاخیر یہ اقدامات کرنے چاہیے۔ ملی یکجہتی کونسل کا یہ دو ٹوک موقف ہے کہ ہم پاکستان کی اسلامی نظریاتی کردار کی حقیقت پر عبادت کریں گے اور پاکستان کو کسی قیمت پر بھی لادین ریاست نہیں بننے دیں۔ میڈیا کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاج کے حوالے سے لاہے عمل کا اعلان 24 اکتوبر کو کنونشن سینٹر میں ہونے والی کانفرنس کے دوران کیا جائے گا۔ یہ 24 اکتوبر کی جو کانفرنس ہے، جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ سنجیدگی ثابت ہوگی، یہاں تمام لوگ اپنے موقف کا اظہار کریں گے، تو اتفاق رائے کے ساتھ ہم اس کانفرنس کا اعلامیہ بھی جاری کریں گے اور آئندہ کے لائحہ عمل بھی جاری کریں گے، اور یہ وہ لائحہ عمل ہوگا کہ جس پہ سب جماعتیں اتفاق کریں۔ سابق حکمران جماعتیں ہیں، وہ اپنے احتجاج کے بارے میں تو اپنی وضاحت خود دے سکتی ہیں، لیکن ہم تو اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو جو اس وقت مسائل درپیش ہیں، ماضی میں فوجی حکمران بھی، مسلم لیگ کی حکومتیں بھی، پیپلز پارٹی کی حکومتیں بھی بری ذمہ نہیں، ان کی خرابیاں جو ہیں اگر اس کی اصلاح عمران خان صاحب کر لیتے تو آج ان کو یہ مشکل کا سامنا نہ ہو۔ انہوں نے ان خرابیوں کے تسلسل کو برقرار رکھا ہے تو حالات پہلے سے زیادہ بدتر ہو گئے۔ اس لیے ہمارا جو احتجاج ہے وہ بالکل خالصتاً قومی مفادات میں ہے، عوام کی فلاح کے لیے ہے اور عوام کے جذبات کی ترجمانی۔ عابد علی ارائیں، صبا ڈیجیٹل نیوز، اسلام آباد۔